كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 185 185۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دنیا کے جو روزی روٹی سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی اس کی برکت سے درست ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ تھی آیہ مبارکہ، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے شہر رمضان، را کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات جو نحوی حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو شہرو ہے یہ دراصل خبر ہے، اور اس کی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے۔ پچھلی آیت آپ دیکھیں، وہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی ایامن معدودات، یعنی یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ گنتی کے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ تو اب انہی ایامن معدودات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مبتدا بنائی گئی، ایک ضمیر جو کہ محذوف ہے، یعنی یہ جو گنتی کے دن ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ مبتدا یہاں پہ محذوف ہے، وہ ہے ہی شہر رمضان۔ یہ جو گنتی کے دن ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا واقع ہو رہی ہے لیکن محذوف ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جس کا اشارہ ایامن معدودات کی طرف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر شہر جو ہے وہ خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، را کے اوپر پیش ہے، وہ یہ مضاف بھی ہے۔ رمضان یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ مجرور بالفتحہ ظاہرہ ہے، معمول کے مطابق اس کے نیچے زیر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو رمضان ہے اس کا جو وزن ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آتی نا،
تو اس کا جو جر ہے، اس کا جو مجرور ہونا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ تو اس صورت میں یہاں پہ جو آگے الذی ہے یہ اس میں موصول ہے اور مبنی ہے سکون پہ، تو یہ رمضان کی صفت واقع ہوگی، یا اس کو آپ نعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور رمضان جو ہے یہ منعوت ہے یعنی موصوف ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اس کو صفت مانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ صفت اعراب میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مجرور ہے، چونکہ یہ رمضان کی صفت بن رہا ہے۔ انزلہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض، اور مبنی ہے کس پہ؟ فتح پہ، لیکن یہ مبنی للمجہول ہے۔ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ مبنی للمجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیسو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے، معروف نہیں ہے۔ اس کا جو معروف ہے وہ ہوگا انزلہ۔ انزلہ کا مطلب اس نے اتارا، اور جب ہم اس کو مجہول کریں گے، مبنی للمجہول کریں گے، اس کا پیسو وائس بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا انزلہ، اور اس کا مطلب ہے اسے اتارا گیا۔ اور یہ جو انزلہ ہے یہ ایک جملہ ہے نا، کیونکہ بعد میں اس کا نائب الفاعل بھی ذکر ہوا ہے، تو یہ صلۃ الموصول ہے، یعنی الذی جو اس میں موصول تھا اس کا یہ صلہ ہے۔ فیہ فا حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے، چونکہ فی کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو محلاً مجرور کہیں گے۔ القرآن یہ نائب الفاعل ہے، اور نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ مطلب کیا ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس کے دوسرے اعراب بھی ہیں۔ جب آپ مبتدا کو محذوف نہ مانیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ جملے کی ابتدائی شہر رمضان سے ہو رہی ہے، اور یہ کہیں کہ یہاں پہ مبتدا کو محذوف ماننا یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر مبتدا محذوف مان کر یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ہیا ہے تو ہیا کا اشارہ بہت دور جا کے ایامن معدودات کی طرف ہے، اور اس میں تو بیچ میں بہت سارے جملے آ گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی شہر رمضان یہ مبتدا ہے خود، یعنی شہر مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور باقی مضاف اور رمضان مضاف الیہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن یہ اس کی خبر ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ یعنی اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ محلاً مرفوع ہوگا، اور یہ خبر ہوگی شہر کی۔ تو ان دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی نحویوں نے بہت کچھ کہا ہے، اس لیے کہ شہر رمضان کی ایک قرأت شہر رمضان بھی کی گئی، یعنی را کے اوپر زبر پڑی گئی۔ تو جن لوگوں نے را کے اوپر زبر پڑی اور یہ کہا کہ شہرا ہے، شہرو نہیں ہے، تو ان کے نزدیک یہ ایامن معدودات کا بدل ہے، اور وہ اس کا مبدل منہ ہے، اس لیے کہ قرأت کی گئی شہر رمضان۔ آگے چلیں جی،
ہدل للناس، یہ ہدن آپ غور سے دیکھیں، یہ ہدن ہے، تو یہ یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے۔ دال کے اوپر جو دو زبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ نصب نہیں، نصب کی نشانی نہیں ہے کہ یہ چونکہ حال واقع ہو رہا ہے اس لیے دال کے اوپر دو زبریں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جب اس کو حال مانیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہدن جو ہے یہ حال ہے منصوب بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ یہ جو آخر میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے نا، دراصل یہ الف مکسورہ ہے، تو وہ جو فتح ہے یا وہ جو زبر ہے جو حال کی وجہ سے اس کو منصوب کرتی ہے اور اس کے نصب کی علامت بنتی ہے، وہ الف مکسورہ پہ ہے، اور الف مکسورہ پہ زبر کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو مقدر مانتے ہیں اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ للتعذر۔ للناسی، لام حرف جر ہے، الناسی اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر اس کو حال کریں گے تو یہ حال کس کا ہے؟ یعنی قرآن کا، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان شہر، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اس حالت میں کہ وہ انسانیت کے لیے ہادی بنا، ہدایت بنا، تو ہدن تو مصدر ہے لیکن بمعنی فاعل ہے، یعنی ہادین۔ وبینات من الہدی والفرقان، یہ جو بینات ہے یہ بینتن کی جمع ہے، بینہ، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی دو شکلیں ہوں گی، ایک ہے بیناتن اور دوسرا ہے بیناتن۔ یہ کافی دفعہ اس بات کو دہرایا جا چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں رفع کی نشانی تو ضمہ ہوتی ہے، پیش ہوتا ہے، لیکن نصب اور جر زیر سے ہوتی ہے، تو یہاں پہ بیناتن، تا کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، تو یہ جر کی وجہ سے نہیں ہے، چونکہ یہ معطوف ہے ہدن پہ، ہدن بنا تھا حال اور منصوب تھا، تو ظاہر ہے کہ جو معطوف ہے وہ اپنے معطوف علیہ کے برابر ہوتا ہے اعراب میں، تو یہ بھی حال بن رہا ہے، منصوب ہے، اور منصوب کس سے ہے؟ بالکسرہ الظاہرہ نیابتاً عن الفتحہ، فتحہ کی جگہ پہ کسرہ ہے، کیوں؟ لأنہ جمع مؤنث سالم، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے۔ من حرف جر ہے، اور نون آپ کو پتا ہے کہ من جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے کس پہ؟ سکون پہ، من نون ساکن ہوتا ہے، لیکن آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہ وہی قاعدہ ہے التقاء الساکنین کا، ہوا کچھ اس طرح کہ نون ساکن تھا اور اگلا جو کلمہ ہے الہدا، اس میں جو لام تعریف لگا ہوا ہے اس میں لام ساکن تھا، اور اس کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل نے نون کو لام سے ملانا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر زبر لگائی ہے۔ ہدا یہ مجرور ہے، لیکن مجرور کے بارے میں کیا کہیں گے کہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ علی الالف للتعذر، اس کے آگے بھی الف مکسورہ ہے،
تو الف مکسورہ کے اوپر نہ تو کوئی حرکت تلفظ میں آتی ہے، نہ اس کے نیچے زیر تلفظ میں آتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مقدر ہے۔ والفرقان میں واو کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے، الفرقان یہ معطوف ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی مجرور ہے چونکہ اس کے اوپر بھی من کا اثر ہے، اس لیے ہم کہیں گے مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور وہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر، اس میں جو فا ہے وہ عطف کی فا ہے، اور اس میں ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان مبتدا ہے اور الذی انزل فیہ القرآن اس کی خبر نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ الذی اس صورت میں کہ جب آپ شہر کو مبتدا مان رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی صفت ہے، تو پھر خبر کہاں پہ ہے؟ تو پھر نحوی کہتے ہیں کہ من شاہد منکم الشہر، یعنی فمن شاہد منکم الشہر، یہ اس کی خبر بنتی۔ اور پھر آگے طویل بحث ہے، کچھ نے کہا کہ جی خبر کے اوپر تو فا داخل نہیں ہوتا، تو اس کا جواب بھی قرآن کی مختلف آیات سے دیا گیا کہ باقی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں کہ جس میں خبر جو ہے اس میں فا داخل ہوا، اور صورتحال یہ تھی کہ اس کے پیچھے کوئی اسم و شرط نہیں تھا۔ تو اس بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑھتے چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، صرف آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اب دیکھیں کہ من جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم شرط ہے نا، اور مبنی ہے سکون پہ، اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خود مبتدا بن رہا ہے، اپنے جملے میں یہ مبتدا بن رہا ہے۔ شاہدہ یشہدو، شاہدہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح، دال کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، فرح یفرح کے باب میں سے شاہدہ یشہدو، تو یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، تو یہ ہوگا فعل الشرط۔ شاہدہ کیا ہوگا؟ فعل الشرط۔ منکم، من حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مجرور ہے، اور اس کے اوپر بھی پیش اب آپ کو یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس کے اوپر پیش جو ہم نے لگائی ہے یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے لگائی ہے، چونکہ الشہر میں جو الف لام ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو میم کو لام سے ملانا تھا لیکن شین سے اس لیے ملایا کہ یہ حروف شمسیہ میں سے، یعنی اگر اس کو اکیلے میں بھی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے الشہر، الشہر نہیں کہیں گے۔ تو جتنے بھی حروف شمسی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو حمزہ اگلے حرف کے ساتھ جا کے ملتی ہے اور لام تلفظ سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ تو حمزہ نے بھی گرنا تھا، اس لیے میم جو ہے وہ شین سے جا ملا۔ اچھا، یہاں پہ شہر جو ہے یہ مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہر ہے، تو چونکہ اس کا معنی مہینہ ہے اور مہینہ جو ہے یہ
وقت کی غمازی کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس میں وقت ہو، زمانہ ہو یا جگہ ہو تو اس کو ہم ظرف کہتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ ناویوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پہ منصوب ہونا مفعول بہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ظرف کی وجہ سے۔ فل یسم ہو، اس میں جو فا ہے یہ رابط کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو جملے ہوں اور ایک جملے میں فعل الشرط ہو، دوسرے جملے میں جواب الشرط ہو، تو پھر جواب الشرط پہ فا لگاتے ہیں، وہ اس کو فعل الشرط سے جوڑتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ فا جو ہے یہ رابط ہے۔ اور لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ساکن ہے، یہ دراصل لام امر ہے، اس کو کہتے ہیں لام امر جازم۔ یہ جو لام امر ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا یسم یہ فعل مضارع مجزوم ہے، میم کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، تو یہ اصل میں تھا یسومو، یسومو۔ تو جب یہ مجزوم ہوا تو آپ نے دیکھا میم جو ہے ساکن ہو گیا، واو پہلے سے ساکن ہے، تو واو جو ہے حروف علت میں سے، آپ کو پتہ ہے نا الف واو یا یہ حروف علت ہے، اور جو میم ہے یہ حروف صحیحہ میں سے۔ تو جب کوئی اس طرح کی صورتحال ہو کہ دو حرف ہوں، اس میں ایک علت ہو اور دوسرا صحیح حرف ہو اور دونوں ساکن ہو، اور ان سے جو ما قبل ہے وہ ایسا حرف ہو جو صحیح ہو اور متحرک ہو، تو اس صورت میں جو حرف علت ہے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور حرف سمجھا جاتا ہے۔ دونوں میں سے تو ایک کو رکھنا ہے نا، کیونکہ دو ساکن اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کا تلفظ ممکن نہیں ہوتا، تو اب دونوں میں سے ایک کو ہٹانا ہے، تو جو کمزور ہے وہ ہٹ جائے گا، تو واو ہٹ گیا، تو وہ بن گیا یسم۔ تو لام امر پیچھے لگا ہے تو یہ ہوگا فل یسم۔ ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ یہاں پہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ نحوی حضرات جو شہر کو ظرف کہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ جو ہو اس شہر کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو مفعول بہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ظرف وہاں پہ بھی مفعول بہ نہیں تھا۔ تو اس صورت میں وہ اس کو منصوب تو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ منصوب بنزع الخافض، یہ ناویوں کی ایک بولی ہے کہ دراصل یہ لفظ تھا فی ہی، تو فی جو ہے وہ خافض ہے نا، وہ حرف جر ہے، تو حرف جر چونکہ محذوف ہوا، ہو جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑ گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں تو یہ تھا فی ہی، تو یہاں پہ جو ہو کا نصب ہے وہ بنزع الخافض ہے، یہ بس اتنا یاد رکھیں۔ تو اب اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یسم جو ہے یہ جواب الشرط ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ من جو ہے وہ محلن مرفوع مبتدا، تو پھر اس کی خبر کدھر ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کی خبر فعل الشرط اور جواب الشرط، یہ دونوں مل کر اس کی خبر ہیں، اور یہ دونوں محلن مرفوع ہیں، اس لیے کہ یہ من کی خبر ہے۔ پھر آگے چلے جی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ پچھلا سیشن آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس کے اندر میں نے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کے اعراب بیان کیے ہیں، ابھی سرسری طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں واو جو ہے یہ
استئنافیہ ہے، من اس میں شرط ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ کانا یہ فعل ناقص ہے، اس کو فعل ناسخ بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو اس کا ضمیر ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، اور وہ ہوا اس کا اسم ہے، اور مریضاً اس کی خبر ہے منصوب بالفتح ظاہرہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ او حرف عطف ہے، علی حرف جر ہے، سفر ان اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ فعدتن اس میں جو فا ہے یہ وہی فا الرابط ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے وہ جواب الشرط ہے، تو اس نے لنک کیا فعل الشرط کو جواب الشرط کے ساتھ۔ تو عدتن کے بارے میں میں نے بتایا کہ اگر اس کو آپ مبتدا مانے تو یہ مبتدا مؤخر کہلائے گی، اور جو خبر مقدم ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے، یعنی ہوگا فعلیہ عدتن، فعلیہ عدتن۔ اور اگر اس کو آپ خبر مرفوع مانے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس میں جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے، اور وہ ہے الواجب، او یا پھر الحکم، فالحکم عدتن فالواجب عدتن۔ من حرف جر ایام، یوم کی جمع مکسر ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ منعوت بھی ہے یعنی موصوف بھی ہے، اور اخر جو ہے اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نعت لفظی طور پر لفظاً یہ منعوت کے مطابق نہیں ہے، میم کے نیچے تو دو زیریں ہیں تو یہاں پہ بھی زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف جو ہے اس میں زیر اس حالت میں نہیں آتی، تو یہ اخر کیا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے صفت مجرور بالفتح الظاہرہ نیابتاً عن الکسرہ لأنہ ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ تو یہ پھر پورا جواب الشرط ہے، یعنی عدت من ایام اخر، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ یہاں پہ محلاً مجزوم ہے چونکہ یہ جواب الشرط ہے، کیونکہ جو من ہے یہ اسم شرط تو ہے ہی، لیکن یہ اسم شرط جازم ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو پچھلی آیت ہے نا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس میں شاید یہ نہیں میں آپ کو بتا سکا، کیونکہ یہ من اسم شرط کے طور پہ بہت آیات مبارکہ میں آیا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہاں پہ جو فعل الشرط ہے شاہدہ وہ محلاً مجزوم ہے۔ کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ یہ جزم کی جگہ ہے، من جو ہے وہ اس میں جازم ہے، اس میں شرط جازم، تو جو جواب الشرط فلیصم ہو تو وہ تو آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مجزوم ہے، لیکن وہ مجزوم لام امر کی وجہ سے، من کی وجہ سے وہ نہیں ہے۔ اگر من کے ساتھ اس کا تعلق کریں گے اور اس کو جواب الشرط کہیں گے تو پھر آپ کو محلاً مجزوم کہنا پڑے گا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی یہ جو کانا تھا جو اسم ناقص ہے، یہ جو کانا تھا جو فعل ناقص ہے، تو یہ بھی محلاً ہم مجزوم کہیں گے چونکہ یہ فعل الشرط ہے، اور جو جواب الشرط تھا عدت من ایام اخر، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجزوم ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو یرید اراد یرید ارادتاً، یہ باب افعال اس کو ہم کہیں گے، اس کا جو اسم فاعل ہے وہ مرید ہے، اور اس کا جو اسم مفعول ہے وہ مراد ہے، ارادہ اس کا مصدر ہے۔
تو یریدو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اللہ لفظ جلالہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ بکم الیسرا، با حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، اور اس میں بھی جو پیش لگی ہوئی ہے ضمہ لگا ہوا ہے، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ الیسر جو ہے اس میں لام ساکن تھا، بکم کا میم ساکن تھا، بیچ میں حمزۃ الوصل ہے، میم کو لام سے ملنا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے پیش ڈالی۔ اور یسر یہاں پہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے۔ واو عطف کی ہے، لا حرف نفی ہے، یرید پھر فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، بکم العسرہ اس کے اعراب اسی طرح ہیں جیسے بکم الیسرا کے۔ اب ترجمہ اس کا کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ ومن کان مریدن وعلی سفر، اور جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جو روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسان برتاؤ کرنا چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، واو عطف کی ہے، لے یہ حرف جر ہے، اور کسی سیشن میں نے بتایا تھا کہ ایک لام اسم کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم حرف جر کہتے ہیں اور اس کو مجرور کر دیتا ہے، اور دوسرا لام وہ ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو منصوب کرتا ہے، لیکن اس میں ان المدمرہ یعنی ان پوشیدہ مانا جاتا ہے، اور جو ناوی نہیں مانتے کہ یہ حرف ناصب نہیں ہو سکتا، یہ تو حرف جر ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ ایک حرف کو معذوف مانتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ یہاں پہ اصل میں یہ تھا وَلِأَن تُکْمِلُوا، وَلِأَن تُکْمِلُوا، کیونکہ تُکْمِلُوا یہ فعل مضارع ہے اور منصوب ہے، منصوب بحذف النون ہے، اور جیسے آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے حرف ناصب مصدری تو اس کو نصب دیتا ہے، تو اس میں ان محذوف ہے، اور شکل کیسے بنے گی؟ وَلِأَن تُکْمِلُوا، فعل مضارع مرفوع بحذف النون، نون گرا ہوا ہے، نون کیوں گرا؟ کہ یہ افعال خمسہ میں سے، اصل میں تھا تُکْمِلُونَ، تو اس ان کی وجہ سے جو کہ محذوف ہے اس کو کہتے ہیں ان المدمرہ، یہ اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے نون گرا ہے، اور جو دوسرے ناوی لام ہی کو حرف ناصب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لام کی وجہ سے نون اس کا گر گیا کیونکہ اس نے فعل مضارع کو نصب دی۔ اور اس میں جو تکملو میں واو ہے یہ واو الجماعہ للفاعل، ایک ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور معلن مرفوع ہے فاعل، اور ایک چھوٹا سا الف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ الف الفارقہ کہتے ہیں جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ نون گرا ہے۔ العدۃ یہ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ ہے، مطلب کیا ہوگا؟ اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کر لو، اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہ واو پھر عطف کی ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کبرا یکبر تکبیر،
باب تفعیل میں سے ہے۔ وہ جو پہلا تھا نا تکملو، یہ اکمل یکملو اکمال، یعنی یہ بھی باب افعال میں سے ہے۔ مکمل اس کا اسم فاعل ہے، مکمل اس کا مفعول بھی ہے۔ تو کبر آپ کو پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل میں سے ہے، یہ باب تفعیل ہے۔ اور کبرا یکبرو اس میں فاعل ہے مکبر، مکبرن، اور اس میں مفعول ہے مکبرن۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ لام کے جو احکام میں نے پہلے لتکملو میں بیان کیے وہ یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو تکبرو فعل مضارع ہے منصوب بحذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ، اللہ کی، اللہ اس میں جلالہ منصوب بالفتح الظاہرہ، چونکہ یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اعلی حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے۔ ہداکم، ہدا یہدی، ہدا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح المقدرہ علی الالف للتعذر، آخر میں چونکہ الف مقصورہ ہے اس لیے ہم اس پر جو فتح ہے، زبر ہے، وہ مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی مبنی ہے زبر کے فتح پہ۔ اور اس میں جو فاعل مستتر ہے اس کی تقدیر کیا ہوا۔ اور ہدا یہ فعل ہے، لوٹ رہا ہے، صلہ ہے کس کا؟ موصول کا، ماں کا۔ قم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب، چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس میں واو عطف کی ہے، لعل یہ انا واخواتہا میں سے ہے، جس کو آپ مشبہ بالفعل کہتے ہیں، حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، حرف ناصب کہتے ہیں، حرف توکید کہتے ہیں۔ تو یہ ترجی کے لیے حرف ترجی لعل، تو اس کا بھی اسی طرح ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے قم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے، چونکہ یہ لعل کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ تشکرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون کے آنے سے یہ مرفوع ہے، یعنی نون اس کے رفع کی نشانی ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ اور واو واو الجماعہ للفاعل، ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل۔ تو یہ فعل اور فاعل سے پورا ایک جملہ بنا، یعنی تشکرون ایک پورا جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ لعل کی خبر ہے۔ اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، شکر کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ اس کے اعراب تھے۔ اب ہم اس کا شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کی اعراب کی ہمیں پتہ چلا کہ فعل کہاں پہ ہے، فعل کی قسم کیا ہے، وہ ماضی کا ہے یا وہ مضارع کا ہے، اور اس میں شرط کے اندر فعل الشرط کہاں پہ ہے، جواب الشرط کہاں پہ ہے۔
جملہ اسمیہ کدھر ہے، جملہ فعلیہ کہاں پہ ہے، اور اس طرح جو مختلف طرح کی اقسام ہے حروف کی وہ ہم نے سمجھی، تو پھر ہمارے لیے ترجمہ کرنا قدرے آسان ہو گیا۔ تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس ترکیب نحوی اور صرفی کو اپلائی کریں پورے قرآن مجید پر۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے، اور جب سورہ بقرہ ختم ہوگی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ترجمہ کرنے کی پیدا ہو چکی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ لے، کیونکہ دراصل جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو یہ ایک طرح کا موڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گفتگو ہوتی ہے نا، تو گفتگو جو ہے وہ یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان کر، ایک مقدس کتاب مان کر بڑے احترام اور ادب کے ساتھ باوضو ہو کر پڑھتے ہیں اور ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں، یہ بڑی اچھی نیت ہے، اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ ثواب کے غرض سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں یہ ضروری ٹھہرتا ہے کہ آپ اب قرآن مجید کو مزید سمجھیں، اس کا جو فہم ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب ہم قرآن مجید جو ہے اس کو، اس کے ایک ایک کلمے پہ ہم غور کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دنیا کے جو علوم ہیں اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو محنت کرواتے بھی ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، اس طرح کے اور دوسرے مضامین ہیں۔ دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ کتنے انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا کلام ہے جو کہ ہماری زندگی میں نور بھرتا ہے، تو اس کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی تقصیر ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو توجہ ہے وہ قرآن مجید کی طرف بھی دیں اور اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا وقت، 15 منٹ، 20 منٹ، زندگی کے 30 منٹ ایک دن میں وہ آپ ضرور نکالیں کہ اس سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھلائی عطا کرتا ہے۔ اس کے مفہوم کو تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، آپ نے دیکھا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اس میں ہر ایک چیز واضح ہے، حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر کر دی گئی ہے۔ کون سا راستہ جو ہے وہ ہدایت یافتوں کا راستہ ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ حق سے منہ پھیرنے والوں کا راستہ ہے، وہ سب واضح کر دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، اگر وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، سفر پہ ہے، تو پھر جب وہ صحت یاب ہو جائے تو گنتی پوری کر لے اور وہ روزے دوبارہ رکھ لے، کیونکہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو نظر ایسا آتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، پھر اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، تو دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تنگی ہے، لیکن یہ تنگی نہیں ہے، یہ بھی دراصل آسانی ہے کہ
اس سے جو اس کا ایک عمومی صحت کا سسٹم ہے وہ درست ہوتا ہے، اور پھر یہ عبادت ہے، اس کا اجر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اور بہت سی خیر و برکات ہیں، اس کے اثرات ہیں کہ جو انسان کی نفسیات پر، اس کی روحانی زندگی پر، اس کی جسمانی زندگی پر وہ پڑتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی بزرگی بیان کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ ایک سادہ سا مفہوم تھا جو ان آیات مبارکہ میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔